ناظرین، صفحہ نمبر 773 773 سورۃ العنکبوت، اس کا آج تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے توضیح القرآن، آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ، از مفتی محمد تقی عثمانی۔ تقی عثمانی نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے اور تشریح ڈیٹیل بھی دی ہے انہوں نے۔ ہم اس ویلاگ میں صرف قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں، صورت پوری نہیں پڑھتے، ترجمہ نہیں پڑھتے، وہ بعد میں ویلاگ میں ہوگا انشاءاللہ۔ صرف تعارف کراتے ہیں کہ یہ صورت نازل کب ہوئی، نمبر کیا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، اور ان کو آزمایا نہ جائے۔ ام من خلق، یہ 20واں پارہ ہے اور العنکبوت 29 صورت ہے سیریل کے حساب سے۔ ناظرین، یہ صورت مکی ہے اور اس میں 69 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ تھوڑا سا صورت کا حصہ آپ کی خدمت میں نے تلاوت کیا، لیکن میں نے پہلے کہا کہ ہم نے صورت کا انٹروڈکشن کرانا ہے، جو مین ہمارا سبجیکٹ ہے، انٹروڈکشن۔ یہ صورت مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کے ہاتھوں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی تھیں۔ بعض مسلمان ان تکلیفوں کی شدت سے بعض اوقات پریشان ہوتے اور ان کی ہمت ٹوٹنے لگتی تھی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کو بڑی قیمتی ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ اول تو صورت کے بالکل شروع میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو جنت تیار فرمائی ہے وہ اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی تکلیف کے بغیر حاصل ہو جائے۔ ایمان لانے کے بعد انسان کی مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ دوسرے یہ بھی تسلی دی گئی ہے کہ یہ ساری تکلیفیں عارضی نوعیت کی ہیں اور آخرکار ایک وقت آنے والا ہے جب ظالموں کو ظلم کرنے کی طاقت نہیں رہے گی اور غلبہ اسلام اور مسلمانوں ہی کو حاصل ہوگا۔ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پچھلے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سنائے ہیں، جن میں سے ہر واقعے میں یہی ہوا کہ شروع میں ایمان لانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو برباد کیا اور مظلوم مومنوں کو فتح عطا فرمائی۔ مکی زندگی کے اسی زمانے میں کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ اولاد مسلمان ہو گئی اور والدین کفر پر بضد رہے اور اپنی اولاد کو واپس کفر اختیار کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ والدین ہونے کی وجہ سے ان کی اولاد کو دین و مذہب کے معاملے میں بھی ان کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اس صورت کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ معتدل اور برحق اصول بیان فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ انسان کا فرض ہے، لیکن اگر وہ کفر یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی اطاعت بالکل جائز نہیں۔ جن مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ کے کافروں کا ظلم و ستم ناقابل برداشت ہو رہا تھا، ان کو اس صورت میں نہ صرف اجازت بلکہ ترغیب دی گئی ہے کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں وہ اطمینان کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ بعض کافر لوگ مسلمانوں پر زور دیتے تھے کہ دین اسلام کو چھوڑ دو، اور اگر اس کے نتیجے میں تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا آئی تو تمہاری طرف سے ہم اسے بھگت لیں گے۔ اس صورت کی آیات نمبر 12-13 میں اس لغو یعنی جھوٹ پیشکش کی در حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ آخرت میں کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ اس کے علاوہ توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل بھی اسی صورت میں بیان ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں جو اعتراضات کافروں کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے ان کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں، عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں، اور اس صورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو، اس لیے صورت کا نام بھی عنکبوت رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات ہمیں اس پہ عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔